اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آپ کو ویلکم کہوں گا سیاسی شطرنج میں۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ کا دل ہے کراچی، پاکستان کی جان ہے کراچی، معاشی شہ رگ ہے کراچی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ سیاسی شطرنج میں کہاں ہے کراچی؟ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ موجودہ نگراں سیٹ اپ میں ایک نام واحد ایسا ہے جس کے اوپر کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب بھی ان کے بارے میں ذکر آیا، سب نے یہی کہا کہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بہت اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہیں۔ آپ پاکستان کے 10 سال کے بعد تقریباً 1957 میں پیدا ہوئے اور آپ نے کراچی میں ہی پیدائش آپ کی ہوئی، ساتھ ساتھ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ہی LLB کی ڈگری حاصل کی 1981 میں، اور آپ نے 2002 میں آپ کو سندھ ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا، اور پھر آپ آگے بڑھے اور 2013 میں آپ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنے۔ پھر آپ کو 2015 میں سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور 2022 میں آپ ایز سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے۔ یقیناً آپ کی خدمات پاکستان کے لیے لازوال ہیں، اور یہ تعارف سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے میں مزید ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، تعارف کرواؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ انفیکٹ آپ ان چند نگراں سیٹ اپ میں ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ میڈیا کے لیے اویلیبل ہیں، اور ہم بالکل اس کی تعریف کریں گے اور آپ کا شکر ادا کریں گے۔ سر، پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی آپ سے خوش ہے، ہر کوئی آپ سے راضی ہے؟ جہاں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے، کسی بھی سیاسی شخصیت کے سامنے، بزنس کمیونٹی کے سامنے، آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، جبکہ ماضی میں آپ نے یقیناً دیکھا، سب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ آپ کے اوپر جان لیوا حملہ بھی ہوا ہے جس میں 9 افراد شہید بھی ہوئے تھے۔ کیا وجہ ہے ایسے کہ سر سب آپ سے راضی ہیں؟ کوئی گیدڑ سنگھی ہے سر، کوئی ایسی اسپیشل؟ دیکھیں، یہ تو معلومات کرنے کا کام آپ کا ہے، اوکے، لیکن میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پروردگار کی مہربانی اور لوگوں کی محبت ہے، ذرہ نوازی ہے لوگوں کی۔ حضور، اس وقت آپ کے سامنے 3 سب سے بڑے چیلنجز کون سے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال متعدد مرتبہ ہو چکا ہے، اور اس کا اسٹیریوٹائپ کا سوال ہے، اسٹیریوٹائپ کا ہی جواب جواب دیں گے۔ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو ہماری ذمہ داری الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی معاونت ہے۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا ہے، لوگوں کو فوری ریلیف دلانا ہے۔ فوری ریلیف میں ظاہر سی بات ہے بیسک ایمینٹیز ہیں، لائف کی نیسیسٹیز ہیں۔ اب جس طریقے سے کہ آج جب مجھے اطلاع ملی کہ پروونس میں دواؤں کی کمی ہے تو میں نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ کل ہماری اس حوالے سے میٹنگ ہے کہ بھئی دواؤں کی کمی کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کوئی پروڈکشن میں ہے، کوئی سپلائی لائن میں ہے، کوئی ہورڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ دواؤں کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ لیس ایفیکیسی کی دوائیں مل رہی ہیں، اسپیوریس ڈرگز بہت مل رہی ہیں، بک رہی ہیں، شارٹیجز ہیں، تو اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کے گٹکا، مین پوری وغیرہ، اس حوالے سے فوری طور پہ احکامات دیے ہیں۔ جو ایبڈکشنز ہوئی ہیں، کلنگز ہوئی ہیں، خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ رانی پور میں جو ہوا، یا اور ایک آدھ جگہ ایک خاتون بھی غائب ہو گئی ہیں، ایک ٹریڈر کو مار دیا گیا، ان چیزوں کا فوری نوٹس لیا گیا ہے۔ ٹریفک کا ایشو ہے، پھر آپ کے لیبر ایشوز ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک میری انفارمل میٹنگ تھی، کل انشاءاللہ ایک طویل تفصیلی میٹنگ ہوگی، لیبرز کے ایشوز کو جو سولو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس میں ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، اس کے بہت سارا پیسہ سٹک ہوا ہے، اس کی بہت سی پیمنٹس جو ہیں امپلائرز نہیں کر رہے ہیں، وہ پیسہ جو ہے کچھ کورٹ میں سٹک ہے، کچھ جو فلیٹس ان پیسوں سے بنائے گئے تھے وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں پڑے پڑے ایسے ہی، اور ان کو آکیپائی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یا ان کے وہ مصرف میں نہیں آ رہے۔ اب ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کا آڈٹس کا بھی آپ نے آج حکم دیا، کچھ گرانٹس مل رہی تھی جو بھی کیا ہے، اور بالکل اس کا بھی کیا ہے۔ پھر یہ ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ کیا نام ہے آن گوئنگ اسکیمز کی فنڈنگ فریز ہو گئی ہے، جو کہ غلط تھی۔ میں نے سیکرٹری فائنینس سے اور منسٹر فائنینس سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، اور اگر ایسا کہیں کچھ ہے تو فوری چیک کر کے وہ انشور کریں گے کہ اسپیڈی پیمنٹس ہوں جہاں پہ ڈیو ہیں۔ سر، آپ کی کابینہ کے اندر آپ کا کتنا فیصد فیصلہ تھا؟ آپ کی کتنا انٹرفیئرنس ہے اس کابینہ کو ڈیزائن کرنے میں، یا پھر یہ سب ڈیزائنڈ کابینہ آپ کو ملی سر؟ لیکن اب کابینہ تب کی تشکیل ہو چکی ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا، اور اس کے جو بھی کارکردگی ہے اس کو کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اور آپ مکمل طور پہ کانفیڈنٹ ہیں اپنی ٹیم کے اوپر کہ صحیح سلیکشن ہوئی ہے، صحیح پلیئرز آپ کو ملے ہیں یہ ڈیوٹی پرفارم کرنے ابھی کے دیکھیں لیے؟ نا، بعض وقت سلیکشن میں انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے، تو اب تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ کون کیا پرفارم کرتا ہے، کتنا کمپیٹنٹ ہے، کتنا ایفیشینٹ ہے،
کتنا انشاءاللہ انٹیگریٹی وائز تو شاید کوئی ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور کتنا کمیٹڈ ہے, کتنا کنوکشن ہے, کتنا براڈ ویژن کے ساتھ آیا ہے, کتنا امپارشل افیئر ہے, تو یہ چیزیں اب سامنے آتی ہیں. اور ٹیم بڑی ہوگی سر؟ ٹیم دیکھیں بہت زیادہ بڑی, میری کوشش ہوگی کہ قطعاً بڑی نہ ہو, لیکن دیکھیں وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. آئی ایم یٹ ٹو سی تھنگز ایوالونگ, اس حساب سے جو ڈیمانڈ ہوگی, جو وقت کی ریکوائرمنٹ ہوگی, اس حساب سے کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ ٹیم بلا وجہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. سر ایز اے قانون دان آپ لاء کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور آئین کی بالادستی کی ہمیشہ آپ نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے. اس وقت الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کے بعد سر اب آپ کے پاس وہ پاورز تو نہیں جو عام نگراں حکومت کے پاس ہوتی تھی. کون کون سی ایکسٹرا پاورز آپ کے پاس آ گئی ہیں حضور, جس سے آپ سرو کر سکتے ہیں اس نیشن کو بیٹر؟ جو بھی ہمارے پاس اختیارات ہیں ہم اس کو مکمل طور پہ لوگوں کی بہتری کے لیے, سے آپ نے کہا کہ سرونگ دا نیشن, اپنے لوگوں کی سروس کے لیے ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ جیسے بھی ہے. لیکن اب وہ صرف الیکشن, یہ وہ والی حکومت نہیں ہے نا حضور کی صرف الیکشن ٹارگٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ مینلی ہمارا الیکشن ہی ہوگا. وہ جو کچھ اور اسینشیل چیزیں ہیں جو کہ ہم کر پائیں, اس میں ہمیں جو اختیارات ہیں اس کا استعمال کریں گے اس حوالے سے. کیونکہ فیبروری تو منیمم ٹائم کہا جا رہا ہے الیکشنز کے لیے, 7 ماہ, اور کافی سارے مبصرین, کیونکہ آف کورس تجزیے ہی ہو رہے ہیں, تبصرے ہی ہو رہے ہیں, فیکچول تو کوئی نمبر آپ کو دے نہیں سکتا, لیکن جو اکنامک سچویشن ہے حضور, اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری ریمیٹنسز ڈکلائن کر رہی ہیں, ہماری ایکسپورٹس ڈکلائن کر رہی ہیں, ڈالر آل ٹائم ہائی, پیٹرول آل ٹائم ہائی, بجلی نے سر عوام کی نیندیں حرام کر دی ہیں. جو پنکھا چلا کے سوتے تھے آج وہ کہتے ہیں پنکھا بھی نہ چلاؤ, کہاں سے اس کا بل بھریں گے. ان سچ ٹائمز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی الیکشن نہیں ہوں گے. ایسے میں ساری رسپانسبلٹی, ذمہ داری حضور آپ کے کاندھوں پر آتی ہے. نہیں, اس میں عرض کروں, ایک تو پہلی بات یہ کہ الیکشن کا انعقاد کب ہوگا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. الیکشن کا انعقاد بھی الیکشن کمیشن کے فرائض میں ہے, ہمیں صرف معاونت کرنی ہے. لیکن میں عرض کروں کہ یہ سارے سوالات اب سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. ایٹ لیسٹ ٹو مائی ایکسٹینٹ آئی کین سے دیٹ. سر آپ کو اپنا وہ جج والا پیشہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر چیف منسٹر کا؟ سر واٹ ڈو یو لائک ٹو بی کالڈ, جسٹس مقبول باقر یا چیف منسٹر مقبول باقر؟ اگر آپ مجھے صرف مقبول باقر کہہ دیں تو مہربانی ہوگی. سر یہ ایک سوال ویسے بہت سارے لوگ آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے دل کے اندر بھی آتے ہیں, آپ کے اندر اتنی عاجزی کہاں سے آئی حضور؟ یہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے؟ پتہ نہیں عاجزی ہے یا نہیں, یا جو بھی میرا کنڈکٹ اور بیہیویئر ہے, ظاہر سی بات ہے جینز میں ٹریول کرتی ہیں. جی جینز میں ٹریول کرتی ہیں چیزیں, پھر آپ جس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں وہاں سے بھی کچھ ایکوائر کرتے ہیں. پھر میرے خیال سے میں تو خیر غالباً اتنا علم نہیں رکھتا, جب آپ کے تھوڑا بہت علم, سوجھ بوجھ اور وزڈم آئے, تھوڑی سی بھی آئے, تو آپ کو عاجزی کی طرف خود ہی لے جاتی ہے. سر آپ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں؟ جی جی. اچھا سر, میری پیدائش حیدرآباد کی ہے. اچھا. اور جب حیدرآباد کے چیف جسٹس بنے تھے انور ظہیر جمالی صاحب, تو حیدرآباد کے کافی سارے لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ یار شاید کچھ حیدرآباد کا نصیب بدل جائے. لیکن فیکچولی وہ ایسا ہی رہا جیسا سب سسٹم چلتا ہے, کچھ نہ بدلا. اب جب کراچی کا ایک چیف منسٹر آیا ہے تو لوگوں کے بڑے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے, کیا کراچی کا نصیب بدلے گا؟ دیکھیں میں ایسا کوئی دعویٰ قطعاً نہیں کر سکتا, لیکن کوشش ہوگی, پورے سندھ کے لیے کوشش ہوگی. اس میں کراچی بھی شامل ہے. کراچی کے مسائل بہت جائجنٹک ہیں. کراچی میں ہر قسم کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے. بیسک سہولیات کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر ہے, گیس ہے, بجلی ہے, پانی ہے, صفائی ہے, کرائم ہے, نشہ آور چیزوں کی سیل ہے. تو ان تمام مسئلوں میں سے جو ہم کر سکے, لمیٹڈ ٹائم میں میٹنگز اس حوالے سے ہو رہی ہیں, میں بریفنگ لے رہا ہوں, اپنے آپ کو اویئر کر رہا ہوں سچویشن سے, سسٹم سے, معاملات سے, صورتحال سے. اس میں ہم فوکس کر کے جو ہم سمجھ سکے کہ شاید ہم ایڈریس کر سکیں, اس کو یقیناً ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں نا, اختیارات کی بھی بہرحال کمی ہے اور وسائل کی بھی شدید کمی ہے, اور وقت کی کمی تو ہے ہی. آپ کی سپیڈ اور گورنمنٹ کی سسٹم کی سپیڈ ایک ہی ہے یا فرق ہے؟ میں چلتا تو بہت تیز ہوں, باقی دیکھیں کام نظر آئے گا. اور وہ کس سپیڈ پہ چلتے ہیں؟ جی سسٹم جو ہے گورنمنٹ کا. لیکن گورنمنٹ کا ایک اپنا ایک روایتی انداز ہوتا ہے, ان کی اپنے کمپلجنس بھی ہوتے ہیں, کچھ عادتیں بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال گورنمنٹ میں بعض معاملات میں ٹائم لگ جاتا ہے. کوشش کریں گے کہ ان اسنیکس کو ریموو کریں اور تھنگس کی ان کی فلو کو بڑھائیں, کسی طرح باٹل نیکس کو جہاں تک ریموو کر سکے یا براڈن کر سکے تو وہ کریں گے انشاءاللہ. سر ایک اور بڑی فیلنگ ہے, ایک پلس ہے عوام کی جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب سندھ سے باہر کا اس وقت آئی جی ڈپیوٹ کیا گیا ہے کراچی میں, باہر کا چیف سیکرٹری اس وقت سندھ میں آ چکا ہے, بڑی تبدیلی ہونے والی ہے, سسٹم بدل جائے گا. ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اب کرپشن ختم ہو جائے گی یا بہتری آئے گی یا انقلاب آئے گا, ریولوشن ہوگا. کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ از دیر اے بگ پلان؟ دیکھیں کوئی ڈرامیٹک چیز نہیں ہونی,
बिल्कुल कानून और आइन के तहत जो आइन और कानून के तकाजे हैं उनके तहत जो होना है वो होगा। फिर तो 90 दिन में इलेक्शन भी बनता है सर। नहीं तो अगर बनता है तो होगा, देखिए ना। और अब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा हम उसके ताबे हैं कतन। एज ए सुप्रीम कोर्ट जज सर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कभी सर प्रेशर होता है? मेरे ख्याल से अगर शौक है प्रेशर लेने का तो होता है, ये तो शौक की बात है। शौक की बात है, और शौक रखने की इजाजत है। हाँ, बिल्कुल हर इंसान को है। You are free to have any शौक। वो जी शौक को तो आप नहीं रोक सकते। प्राइवेट लाइफ में जो शौक रखना चाहें वो रख सकते हैं। प्राइवेट लाइफ में या पब्लिक लाइफ में शौक को तो माँ बाप बच्चों के शौक को किस भी नहीं रोक सकते, तो कौन किसके शौक को फिर रोकेगा? सियासी शौक हो अगर सर, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। सियासी शौक होता है, उसी से तो इस कौम को सियासी शॉक्स लगे हैं। बिल्कुल झटके लगे हैं सर। जी हाँ। ये झटके लगना बंद और होंगे, ये हर कभी जगह है। बंद होंगे सर ये झटके? वो दुआ कर रहे हैं। दुआ तो 76 सालों से कर रहे हैं। नहीं काविश भी है, कोशिश भी है, अच्छे लोगों की कोशिश भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर किस्म का शौक मौजूद है। बड़ी तब्दीली सर एक आई है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पावर सेक्टर की जब बात आती है तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर। हमारा सर्कुलर डेट हैज़ क्रॉस्ड 4 ट्रिलियन, 4000 अरब से क्रॉस कर चुका है, जिसके लिए हमने पहले भी बड़े सुकूक बॉन्ड्स रेज किए थे, 1000-2000 अरब अदा किए थे। और अभी निगरां वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा स्टेप और लिया है कि उन्होंने डिस्कोस, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो सूबों के हवाले देने का फ़ैसला कर लिया है। और स्टैंडिंग कमेटी जो सर पावर की अभी हुई थी, इसको चेयर किया था सैफुल्लाह अब्रो सेनेटर साहब ने, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि 470 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ सूबों की वजह से हो रहा है पावर सेक्टर को। और इसकी वजह से अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब डिस्को सूबों को दे दिए जाएंगे तो ये नुकसान होना बंद हो जाएगा। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेक का मुझे इशारा कर दिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन व हज़रात, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि ये पावर सेक्टर के मसाइल सूबों से जुड़े हुए हैं, क्या इसका कोई प्लान, कोई हल है इनके पास या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। बड़ा स्पेशल एपिसोड है, बड़े स्पेशल मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब। सर आपसे अगला सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जो ब्रेक से पहले भी किया था, पावर के जो मसाइल हैं बहुत बड़े हैं हुजूर। अब विफाक ने सूबों के हवाले कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये समझते हुए कि 470 अरब का जो नुकसान सूबों की डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है सर, और क्या कोई प्लान एंड टीम आपके पास इन प्लेस है? इस एस्पेक्ट को मैंने एग्जामिन नहीं किया। राइट सर। इसको ज़रा मैं एग्जामिन करूँ तो मेरे ख्याल से कोई मैं मुनासिब जवाब दे पाऊंगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सर इसके ऊपर प्लानिंग, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। यकीनी बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि कराची के अंदर एक स्टील मिल भी है जो पिछले 15 साल से बंद पड़ी है, लेकिन तनख्वाहें जा रही हैं सर। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसका रिवाइवल नहीं हो सकता, तो फिर और कुछ इलाज होना चाहिए। सर इस निगरान सेटअप के ऊपर ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमारी वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा बड़ी केपेबल हैं, बड़ी रेप्यूटेबल हैं, बड़ी उनकी पहचान है पूरी दुनिया में। जो इकनॉमिक सिनारियो है, क्या आप समझते हैं कि ये एक वजह बन सकती है इलेक्शंस के डिले में, और ये एक रीज़न है कि हमारे लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं? देखिए, मुझे इस किस्म की कोई तो वाइब्स नहीं आई हैं, ना कहीं से ऐसी कोई कान में बात पड़ी है। ये मैं नहीं समझता कि ये वजह हो सकती है। गालिबन ऐसी वजह सामने नहीं आएगी इंशाल्लाह। कोई IMF की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसी, फ्रेमवर्क, ये करना है, ये नहीं करना है, ये आपके टारगेट्स हैं? देखिए, IMF सूबों के लेवल तक नहीं, अभी तक कोई ऐसी कुछ भी ऐसा किसी communicate किस्म की नहीं कोई हुआ। इंस्ट्रक्शंस नहीं। होना नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये टैक्स चोरी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक हम ये मावा मेनपुरी अपने नौजवानों तक उसको रोकेंगे नहीं, जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी, जब तक डॉलर की नकलो अमल, सर आप जानते हैं डॉलर इस वक्त 300 क्रॉस कर गया है, और निगरान हुकूमत के आने के बाद रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 11-12 रुपए डॉलर बढ़ गया है, जिसका इम्पैक्ट सर हमारे कर्जों पे भी है, हमारे पेट्रोल पे भी है, हमारी बिजली पे भी है, एक एक चीज़ उस पर असरअंदाज हो रही है। तो क्या निगरान हुकूमत सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही है कि एक प्रेशर है हमारे ऊपर? मैं अर्ज़ करूँ कि डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर का रेट, इसका तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पर इम्पैक्ट जरूर है। सर्टनली है इम्पैक्ट, हैवी इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट सर आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ। नहीं, क्यों नहीं परेशान कर रहा? तमाम जो मसाइल हैं वो परेशान कुन हैं और तशवीशनाक भी हैं बाज़ी चीज़ें, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सर आपके हाथ में कराची है, और अगर सिर्फ कराची के ही इश्यूज हम सॉल्व कर लें तो पूरे पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे हुजूर। जी, कोशिश तो होगी, हाथ में तो मेरे नहीं है कराची,
ہاتھ میں تو میرے یہ بات سر مجھے بالکل سمجھ میں نہیں ہے. آپ چیف منسٹر ہیں سندھ کے, آپ کے ہاتھ میں ہوا نا کراچی سر. بالکل نہیں, میرے ہاتھ میں کراچی کی باغ دوڑ ضرور ہے. لیکن اس باغ دوڑ میں سر آپ بہت کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. نہیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا سے. Is there anything that you're doing, کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جو سر جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو, جو آپ کو آ کے معلوم پڑا ہو کہ یہ کیسے چل رہا تھا, میں اس کو صحیح کروں؟ ہاں پلان کر رہے ہیں, کچھ چیزیں سامنے آئیں, ابھی کچھ اس پہ کمنٹ کرنا پری میچور ہوگا. پری میچور انویسٹیگیشن, جس طرح آپ نے آج آڈٹ کا حکم دیا ہے کہ جو گرانٹس اور بہت سی چیزیں بہت ساری ہیر پھر آپ کو نظر آئی ہے جس کے اوپر آپ نے کہا ہے. میٹنگز کر رہے ہیں, بریفنگ لے رہے ہیں, ہمارے منسٹر صاحبان بھی کوشاں ہیں اس حوالے سے, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. تو آج بھی سارا دن اسی حوالے سے گزرا, کل بھی انشاءاللہ ہے, اور میں کوئی سبسٹینشیل بات کرنے کی پوزیشن میں چند دنوں میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. اور اس میں ہم بڑی خبر سن رہے ہوں گے. کوئی خدا کرے کوئی اچھی اور بڑی خبر سنا سکے, کوشش تو یہی ہے. حضور آپ نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, آپ نے بڑے ہائی پروفائل ٹیررزم کے کیسز بھی اپنی عدالتوں میں سنے ہیں, چلائے ہیں, اور آپ نے انصاف کیا ہے. آپ نے اس وقت بھی پریشر برداشت کیا اور حق اور سچ کا ساتھ دیا. جی کیا آج بھی وہی ایٹیٹیوڈ آپ اپنائیں گے ایز چیف منسٹر؟ دیکھیں نا, یہ چیزیں تو انہرنٹ ہے نا, جو آدمی ہے وہ ہے, بلکہ یہ چیزیں آدمی کو اور پختہ کرتی ہیں. جب آزمائشیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے عزم کو اور پختہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ میری تو کوشش ہوگی کہ, اور کوئی اس قسم کے, دیکھیں مسائل اپنی جگہ ہے, پریشر ذرا ایک مختلف کنوٹیشن ہوتا ہے اس کا, تو وہ پریشر تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, میں پریشر لینے والا بھی نہیں ہوں, اور اگر اور میرے خیال سے لوگ سمجھتے بھی ہیں. سر کوئی بڑی پلاننگ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ سندھ کے لوگ اور کراچی کے لوگ دونوں چاہتے ہیں, کراچی والے ٹینکر مافیا سے پریشان ہیں, بالکل ہیں, سندھ کے لوگ اریگیشن کینال سسٹم سے پریشان ہیں کہ ان کو زمینوں پہ اپنی پانی لانے کے لیے کسی نہ کسی کے ہاتھ گرم کرنے پڑتے ہیں, بڑی کرپشن ہے. اس حوالے سے میں دو چیزیں عرض کروں گا کہ ٹینکر مافیا جو ہے, ہائیڈرنٹس بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں. اس میں جو کراچی کی بلدیہ ہے اور کراچی کے میئر, ان کا بھی بہت فعال رول رہا ہے, اور انہوں نے کافی اچھی اچیومنٹ کی ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. آج بھی بات ہوئی ہے کہ انلیگل ان آتھورائز جو ہائیڈرنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور جو لیگل ہیں آتھورائز ہائیڈرنٹس ہیں ان کے بھی جسٹیفیکیشن کو ہم ایگزامن کریں گے, ان کی لوکیشن کو بھی ایگزامن کریں گے, اور اس کو ریگولیٹ بھی کریں گے. ہوپ فلی اس میں ہم کافی کامیاب رہیں گے, امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, آپ لوگوں کے کوآپریشن سے, اور یہ بھی لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا. سر بجلی کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو ریلیٹ کرنا, اس کا کوئی سلوشن نکالنا یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ بہت جلدی نکالیں گے بھی. لیکن میری چھوٹی تجویز ہے سر, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں. کراچی میں لا تعداد ہزاروں کی کوانٹٹی میں پارکس موجود ہیں, جس میں شاید کوئی کھیلتا بھی نہ ہو, کچھ آباد بھی نہیں ہے موسٹلی. سر ہم کیوں نہیں سولر پارکس بناتے کراچی کے لیے, جس سے کراچی والوں کو سستی بجلی ملے؟ فار ایگزامپل سر, کراچی میں 2 نئے نیوکلیر پلانٹس کھولے, کینپ 2 کینپ 3, دونوں 1100 میگا واٹ کے تھے. وہ بجلی بیچتے ہیں نیشنل ٹرانسمیشن میں پنجاب, اور پھر پنجاب سے واپس بجلی آتی ہے سندھ. ڈسٹریبیوشن لاسز تو سر ہوں گے نا, اگر ہمارا سسٹم 30-40 سال پرانا ہے, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو بجلی سندھ میں پیدا ہو رہی ہے وہ سندھ والوں کو دی جائے تاکہ ڈسٹریبیوشن لاس کم ہو جائے. لیکن یہ ایک میجر پالیسی ڈیسیجن ہوگا, اس میں ایگزامن کرنا ہوگا لا کیا کہتا ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹس انوالو ہوں گی, ہو سکتا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی انوالو ہوگی. تو آپ کی تجویز اچھی ہے, اگر اس میں اس حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے, اور اگر میری ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, تو میں ان کے سامنے یہ عرض کروں گا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے یہ تجویز دی ہے, اور اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے تو ضرور ہو. سر کراچی کا ایک, پورے سندھ کا ہی میں کہوں گا, کچرے کا بڑا مسئلہ ہے. چائنیز نے آ کے کہا کہ ہم BOT بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پہ کچرے سے بجلی پیدا کرتے ہیں, لیکن ہم نے کیونکہ رشوت مانگی تو وہ چلے گئے ناراض ہو گئے. ہم کس طریقے سے نجات پائیں گے؟ ہم ریسائکل کر ہی نہیں ہیں کچرے کو, اور جو ایک پلاسٹک کا بڑا پلانٹ ریسائکلنگ پاکستان میں کسی ایک ہمارے کراچی میں ایک انڈسٹریلسٹ نے حضور لگایا ہے, وہ ہمارے پروگرام پر کہہ کر گئے ہیں کہ میرے لیے پرابلمس کریٹ کی جاتی ہے, نہ کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریٹ کی جائے کہ تاکہ ہم جلد از جلد اس کچرے سے نجات پائیں. ہمارے لیے یہ نوٹس, وہ نوٹس, یہ ٹیکس. آپ ان سے کہیں کہ فوری طور پہ واقعی اگر وہ بات سبسٹینشیل کر رہے ہیں, ان کی شکایت میں کوئی حقیقت ہے, تو وہ مجھ سے رابطہ کریں, اور اگر یہی بات ہے تو اس کو سالو کرنے کی مکمل کوشش کریں. لیکن سر آپ کی یہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کچرے کو صاف کر کے ٹھکانے اور ریسائکل کریں. جی میں نے عرض کیا نا کہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم ایسا ایسا ابھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی میٹنگ ہوگی, اس کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. جو میں نے کیبنٹ کی انفارمل میٹنگ کی 3.5 گھنٹے میں ان کو اپنی ایک آؤٹ لائن ہم لوگوں نے وضع کرنے کی کوشش کی. اب بہرحال فارمل طریقے سے ہم آپریٹ کرنا شروع کریں گے جلد. مطلب یہ کہ میٹنگز کر کے ڈیسیجنز لے کے, دیکھیں ہمارے پاس ٹائم قلیل ہے, ریسورسز بھی کم ہیں, اختیارات بھی کم ہیں, تو ہم پہلے تو مسائل کو ایگزامن کریں, اور پھر اس کے بعد اس میں سے ہم جو ہے
سلیکٹ کریں کہ ہاں یہ چند چیزیں، ایک تو ڈے ٹو ڈے انیویٹیبل ہے جو چیزیں ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ بڑے کام کرنے ہیں چند ایک، تو ان میں ہم دیکھیں گے، سلیکٹ کریں گے ہم اس قلیل مدت میں کیا کر سکتے ہیں، اور پھر فوکس کر کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم کر کے دیں گے. مطلب یہ کہ ہماری مطلب جو وقت گزرے گا یہ کوشش کریں گے ضائع نہ ہو، ہم کچھ ڈیلیور جو بھی کر سکتے ہیں کریں. آمین آمین آمین. you آپ very کے منہ میں گھی شکر، کاجو بادام پستے. حضور یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو آئیڈیا ہے ابھی تک کنفرم کہ وقت ہے کتنا آپ کے پاس؟ آپ نے اپنے سامنے کیا پکچر رکھی ہوئی ہے؟ 90 ڈیز کی رکھی ہوئی ہے، 7 منتھس کی رکھی ہوئی ہے، یا پھر 9-10 منتھس کی رکھی ہوئی ہے، 2 سال کی رکھی ہوئی ہے؟ کیا نگراں چیف منسٹر کو یہ کلیئرٹی ہے کہ وہ کتنے وقت پاور میں رہیں گے؟ دیکھیں میری کلیئرٹی یہ ہے کہ جو مجھے آئین اور قانون اجازت دے گا بس اتنا ہی وقت میرے پاس ہے. اچھا آئین اور قانون کیا کہہ رہا ہے یہ انٹرپریٹ کرے گا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا سپریم کورٹ. اور ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں. آپ خود بھی سر سپریم کورٹ کے جج ہیں، اب میں تھا نا. چیف جسٹس ہیں، تو آپ بھی آئین کی کافی اچھی تشریح کرتے ہوں گے حضور. آئی ایم شیور آف دیٹ. جی ہم بتا آدمی ساری عمر لرن کرتا ہے، ہم بھی لرن کر رہے ہیں اس کو. لیکن سر پاکستان کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم اب بھی لرن کریں؟ نہیں تو لرن تو ہر وقت کرنا چاہیے. جس آدمی نے لرن کرنا چھوڑ لیکن دیا سر ہم اپنی مسٹیکس جس طرح ریپیٹ کر رہے ہیں تو واضح ہے کہ ہم لرن نہیں کر رہے ہیں، ہم تو وہی غلطی دہرائے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہے ہمیں لرن کرنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، ریکٹیفیکیشنز کرنی چاہیے. سر ایک سوال کراچی والوں کا اور ہے سر، جو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی پراپر ریپرزنٹیشن آپ کے سامنے کروں. دا انفراسٹرکچر آف کراچی. جی سر ہم پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ گاڑی سال میں بنانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور تقریباً برے حالات میں بھی جو اکنامک کرنچ ایل سیز کی صورتحال پیدا ہوئی اور چپس کی شارٹیج ہوئی، ہم 2-2.5 لاکھ گاڑی بنا ہی رہے تھے. جی اس کے علاوہ امپورٹ لاکھوں میں الگ ہوتی ہیں. ہماری سڑکیں اتنی ہی ہیں، اور کراچی کے رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، تو وہ انفراسٹرکچر بھی دیکھتے ہیں، اچھی کوالٹی کی سڑکیں بھی دیکھتے ہیں. ہماری سڑکیں ایسی ہوتی ہیں حضور، بہت ساری سڑکیں پوش علاقوں میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کس کوالٹی کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کس طرح کی پلاننگ اسٹریٹجی ہے سڑکوں کے بیچ میں گٹر کو بنا دینا. ایسا لگتا ہے کراچی لاوارث ہے، یتیم ہے، اور اسے کوئی رہنما، رہبر، لیڈر چاہیے جو اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر آئے. حضور دیکھیں کراچی کے مسائل بہت سنگین ہیں، بہت بڑے ہیں. ہماری پاپولیشن بہت بڑی ہے، ہمارا پورا کاؤنٹ نہیں ہوتا. ایک کراچی کے جب ہم مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک چیز ہم فیکٹر ان نہیں کرتے. کراچی میں ایک بہت کثیر تعداد ہے جو لوگ لینتھی ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے غربت کتنی ہے، اور آمدنی کے ذرائع کم ہیں، روزگار نہیں ہے، تو غریب مجبور لوگ کراچی آتے ہیں. کراچی ان کو ویلکم کرتا ہے، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی محنت سے. بہرحال ان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ان کو مختلف سہولیات چاہیے، ان کو امینٹیز چاہیے، پانی بجلی چاہیے. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے جب جہاں انسان رہے گا وہاں پہ کچرا بھی ہوگا، گندگی بھی ہوگی، لیکن وہ غریب اس حوالے سے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. ان کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا، اور جب بجٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت ان کے لیے بھی کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کوشن پرووائڈ کرنا پڑے گا. ہم اتنے سارے کروڑ سوا کروڑ لوگوں کی مہمانداری کرتے ہیں، اس میں ہمارے ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں. ان کا حق ہے، ان کا شہر ہے، وہ یہاں آئیں، وہ بسیں بھی، وہ یہاں کمائیں بھی. لیکن ان کے لیے پھر گورنمنٹ کو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، اس کے لیے اس کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا ہر حوالے سے. نہ صرف ملک سے لوگ آ رہے ہیں، کتنا یہاں افغانی ہے. جو گنتی ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. کتنے حضرات ہیں جو روہنگاز ہیں یہاں پہ، کتنے برمیز ہیں، اور لوگ ہیں جن کی رجسٹریشن بھی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بیچارے کمانے کے لیے آتے ہیں، جب تک رہ سکتے ہیں رہتے ہیں، فرسٹریشن بھی ان کے اندر ہوتی ہے. جب وہ ان کی مرضی آتی ہے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو پاتی اتنی جس طرح ہونی چاہیے. یہ مسئلہ بھی تو کراچی کے ساتھ بہت بڑا ہے، جب کبھی ڈسکس نہیں ہوتا. میں نے کراچی کے جب مسائل کی ڈسکشن سنی ہے، اس کو کبھی نہیں کیا جاتا. دوسرے شہروں کو یہ والا برڈن نہیں بیئر کرنا پڑتا، وہاں پہ لوگ اس طرح نہیں جاتے. شاید مواقع کم ہیں، یا شاید وہاں اتنی اسپیس نہیں ہے، اور لیٹ می سے وہاں اتنی فراغ دلی شاید نہ ہو جتنی کراچی میں ہے. بے شک میں ایگری کروں گا آپ کی اس بات سے. لیکن ایک کراچی والا کراچی کا چیف منسٹر بنائے حضور، جی وہ جانتے ہیں کراچی کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو نظریہ آپ کے اندر ہے، جو کنسرن آپ کے اندر ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یو آر دا سن آف دا سوئل. تو وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا عوام کی بڑھتی جائیں گی آپ سے. مجھے اس کا احساس ہے، اور عوام کی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہے نا. کوئی بھی
اگر کسی کے پاس بھی حکومت کی ذمہ داری ہو تو اس سے جائز طور پہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری کوئی خدمت کرے گا, ہماری بہتری کے لیے کرے گا, کوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں معاملات کو لے جائے گا, تو بالکل بجا طور پہ ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کو ڈیمانڈ بھی کرنا چاہیے, نہ ہو تو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے. لیکن میں عرض کر دوں کہ میں تمام تر دیانتداری سے کاوش کروں گا, میری جو حکومت کی جو مشکلات ہیں اور تنگیاں, جو پوری ملک و قوم کی مشکلات ہیں, وہ بھی سامنے ہیں, اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل, چیف منسٹر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں میں جائے گا, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے سیاسی شطرنج. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف منسٹر سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب, اور یقیناً میں نے ان سے اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کرنی ہے. لیکن جب بھی بات اگر آتی ہے چیف منسٹر صاحب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ پر بھی بہت بڑا حملہ ہوا تھا. یو وینٹ تھرو اے لاٹ. پہلے میں پوچھنا چاہوں گا سر, کچھ یادیں اگر آپ اس وقت ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کس کس سٹیج سے گزرے, کیا کیا دیکھا حضور آپ نے؟ دیکھیں, جو قابل ذکر بات ہے وہ میرے ساتھ جو لا انفورسرز تھے, پولیس اور رینجرز, ان کی فرض شناسی, ان کی کمٹمنٹ, ان کی دلیری تھی. یہ اتنا بڑا بلاسٹ تھا کہ میری گاڑی اچھل کے فٹ پاتھ کے ساتھ سے گزر رہی تھی اور سگنل کے پول سے غالباً ٹکرائی. ایک جو پولیس موبائل تھی, دیٹ ٹرن ٹرٹل, مائی کار ٹرن انٹو اے پیس آف ٹوسٹڈ میٹل. میری گاڑی میں ہم 3 لوگ تھے, ہٹ میری ہی طرف سے کیا تھا ایگزیکٹلی, بڑے پریسیشن کے ساتھ, لیکن اتفاق سے پروردگار کی جو مشیت تھی میں بچ گیا. میرے ڈرائیور اور گن مین وہ آن دا اسپاٹ اڑ گئے. 9 پیپل پیرشڈ. لیکن یہی تھا کہ انہوں نے بڑی مجھے ذمہ داری کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ گاڑی سے نکالا. میں although I have been directing them throughout. تو یہ بات ہے, ان لوگوں کا ذکر نہیں آتا ہے, ان کی کمٹمنٹ. ہر آدمی پولیس کو کنڈیم کرتا ہے, لیکن ان لوگوں کو بھول جاتا ہے جو شہادتیں دیتے ہیں, جو روڈوں پہ ایکسپوز کھڑے رہتے ہیں, جو کہ بالکل کسی وقت بھی کوئی بھی ان کو مار دے یا ان سے بدسلوکی کر لے, ان کے پاس اس کے پریونشن کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا. ان کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ جب مجھے سول اسپتال نے, یس آف کورس, جب سول اسپتال لے جایا گیا تو آپ کو پتہ ہے ان ڈاکٹرز کی دقتوں کا اور وہ جو وہاں وسائل کی کمی ہے, لیکن دے گیو می دا بیسٹ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیٹ کین ایور بی گیون ٹو اینی بڈی اینی ویئر. اچھا. اس کے بعد میں آئی واز ٹیکن ٹو آغا خان ہاسپٹل. آغا خان میں بھی میرا بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہوا. اگر مجھے درست یاد ہے تو آئی وینٹ 7 میجر سرجریز اینڈ اے نمبر آف مائنر سرجریز, اور کافی ریکنسٹرکشن ہوئی. میری باڈی میں فورن ایلیمنٹس بھی ہیں اور سارے پلاسٹک سرجری ہوئی. بہرحال خیر اس کا کیا ذکر. تو ذکر یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے بے انتہا اچھا علاج کیا, اور اس کے بعد جب میں نیو یارک میں اپنے آپ کو ایگزامن کیا ایک بورڈ نے پورے نے, تو دے سیڈ وی کونٹ ہیو ڈن اینی تھنگ بیٹر, لیٹس ناٹ ڈسٹرب واٹ ہیز بین ڈن آلریڈی. یہی حال کینیڈا میں بھی جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھے جن کا ایک بورڈ تھا, انہوں نے مجھے ایگزامن کیا, اینڈ دے اگین پے ٹریبیوٹ ٹو آور ڈاکٹرز. یقیناً ہمارے ڈاکٹرز کو سلام, ہمارے جوانوں کو سلام جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں. چیف منسٹر صاحب, اللہ نے آپ کو دوسری زندگی دی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی پرپس تھا, کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے آپ کو دوسری زندگی ملی؟ بس پروردگار کی مشیت تھی, اس نے رحم کیا, اس کا کرم ہے, اور خدا کرے اس نے جو اتنا بڑا کرم کیا, اتنا بڑا احسان کیا, اس کو ہم کچھ چکا تو کوئی بھی نہیں سکتا, لیکن کچھ خدمت اس کے عوض لوگوں کی, اس کی مخلوق کی کر پائیں. آمین, اللہ کرے ایسا ہو حضور. لیکن وہ جو ریسنٹ رپورٹ آئی تھی کرائم کی, اس میں کوئی 7 مہینوں میں 517 لوگ ڈکیتوں کی گولیوں کا نشانہ بنے, کوئی 30,000 کے قریب موٹر سائیکلیں چھنی, موبائل فون چھنے. اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, میں نے آپ کا یہ انسیڈنٹ اسی لیے چھیڑا تاکہ آپ کو سر حضور معلوم ہے فرسٹ ہینڈ کہ لوگ کس اذیت سے, کس کرب سے, کس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ افسوسناک حادثہ رونما پیش آتا ہے, اور آپ بھی ایسے ایک حادثے اور اس دہشت گردی کا شکار بنے. کس طرح بچائیں ان لوگوں کو, کس طرح مدد کریں سر ان لوگوں کی, کیونکہ اگر عوام کی جان و مال کا ہی حکومت تحفظ نہیں کر پائے گی تو آئین کی تو دیکھیں پامالی وہ کیسے تو ہوگی؟ گورنمنٹ کا جسٹیفیکیشن ہی ختم ہو جاتا ہے نا. اگر آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے تو ہماری اولین ترجیحات میں سے چند اولین ترجیحات میں سے یہ ترجیح ہے, اور اس کے لیے ایفرٹس ہو رہے ہیں.
اور اب میں انسٹرکشن دے رہا ہوں, میں فالو کر رہا ہوں, میں پروگریس کو واچ کر رہا ہوں. انشاءاللہ یقیناً آپ دیکھیں گے, یہ ایک میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ چلیں یہ تو وعدہ کرتے کہ سندھ سے ڈاکو ختم ہو جائیں گے, وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہی ختم نہیں ہو کے دے رہے, پکے سے کہاں ختم ہوں گے. کچوں کا پکا علاج کرنا پڑے گا, کچے کا تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. وہ سوشل میڈیا پہ بڑی میم چل رہی تھی کہ پولیس کو 3 ارب روپے جاری کیے گئے ڈاکو کا مقابلہ کرنے کے لیے. 1 ارب اگر ڈاکو کو مل جاتے تو وہ خود ہی چلے جاتے. کیا کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے. لیکن حضور یہ وہ پرابلمز ہیں جو پرٹین کر رہے ہیں, جو چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. آپ جیسا آنیسٹ آدمی جب اس پوزیشن پہ آیا ہے, چاہے آپ کہیں کہ وہ دسمبر تک تو ہے ہی سر, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ دسمبر تک. اچھا آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی تھی, میں سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا مردم شماری پہ اور حلقہ بندیوں کے اوپر. حضور آپ نے کہا تھا کاؤنٹنگ ہم صحیح نہیں کرتے, بالکل نہیں تو کرتے. کیا اب جو کاؤنٹنگ کریں گے وہ صحیح ہوگی؟ خدا کرے صحیح ہو جائے جب بھی ہو. سر آج تک صحیح نہیں کیے تو اب کیسے صحیح ہوگی؟ تو امید تو رکھی جا سکتی ہے, اور ہمارا کبھی کوئی کسی بھی شکل و انداز میں کوئی کنٹریبیوشن اس میں پازیٹیو ہو سکتا ہے تو ضرور کریں گے. ایز این آپ اگر چیف منسٹر سندھ ہیں تو آج جب سندھ میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی حضور آپ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. یو کین. نہیں میرے خیال سے کاؤنٹنگ کے وقت میں تو نہیں ہوں گا, یہ تو اب تو ہو چکی ہے, جو سینسس ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جب کبھی ہوگا جب کی بات دیکھی جائے گی, اب دیکھیں اس پہ کیا رہتا ہے. لیکن وداؤٹ دا رائٹ, چلیں یہ بتا دیں مجھے کیوں ہم کاؤنٹنگ صحیح نہیں کرتے ہیں, کس ٹارگٹ کو اچیو کرنے اس میں بہت سی چیزیں ہیں, مختلف لوگوں کے مختلف عزائم ہوتے ہیں. دیکھیں جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں فنڈس کی, بجٹنگ جب ہوتی ہے تو اس میں یہ نمبرز کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے, ویٹیج ہے. ایک وجہ یہ رہی ہوگی, کچھ انیفیشنسی ہے, کچھ انومینیٹرز جو ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. دیکھیں نا اس بار جب ہوا تھا تو زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ ان کو وہ آن لائن ہوتے, وہ لنکڈ اپ ہوتے, وہ واچ کیے جا رہے ہوتے. مختلف کنٹرول روم ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر ممکن ہے تساہل سے بعض لوگوں نے کام کیا. اب ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے, انہوں نے 2 فلور 1 فلور کیا اور چلے گئے. لو پیڈ لوگ ہوتے ہیں, کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی, کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی, اور پھر اس کو اس کی امپلیکیشن کا, اس بات کی سگنیفیکنس کا بھی غالباً اندازہ نہیں ہوتا. انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ جو سینس آف بلانگنگ آ جائے گا اور رسپانسبلٹی کا احساس ہو جائے گا لوگوں کو. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کاؤنٹنگ میں کمی کا, ایک فیکٹر یہ بھی ہے. اب میں سر آپ سے پروگرام کے آخری حصے میں آ گئے ہیں اور آخری پارٹ میں آ گئے ہیں. پریشر سر کوئی ہے آپ کے اوپر, کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو رات کو شاید سونے نہ دے؟ نہیں وہ تو میں لیتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. لیکن یس آف کورس یہ تو احساس ہے, آپ اسے پریشر کہہ لیں, احساس ہے کہ یار یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت مشکلات ہیں, لوگ بہت کرب میں ہیں, اور کاش ہم کچھ کر سکیں اور ایسا نہ ہو ہم سے کوتاہی ہو جائے اور ہم کچھ کر سکتے ہوں ہم اور وہ ہم سے مس ہو جائے. یہ ایک بہت احساس ہے, اور پریشر تو غالباً نہیں. اور جو احساس آپ میں ہے کیا وہ آپ کی مکمل کابینہ میں بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں امید رکھتا ہوں, اور ابھی سامنے آ جائے گا کس کو احساس ہے اور کس کو نہیں. اس میں وہ ارشد ولی محمد صاحب کو آپ نے ٹورزم کا منسٹر بنایا ہے, تو کیا گورا کھیلا وہ بن جائے گا وہاں پہ, کچھ بہتری آ جائے گی؟ لیکن میں عرض کروں اس کے لیے ایٹ لیسٹ پلاننگ ہو سکتی ہے. وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک تو وقت کم ہے, وسائل کم ہے, اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تو بہت سی پابندیاں ہیں جو ہمیں قطعاً واضح طور پہ روکتی ہیں. ہم نئی اسکیمز نہیں انیشیٹ کر سکتے, نئی فنڈنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام تو لوگوں کو ایکچولی. لیکن سر جس طرح نگراں حکومت نے ڈسکوز پروونسز کے حوالے کیے ہیں, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ پاور مل گئی ہے نگراں حکومت. جی ہاں وہ ہوا آئی ایم ایف کی سر ایک پریشر ہے نا کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چلتی رہیں اور ہمارے ساتھ نیگوسیشنز ہوتی رہیں. وہ ہے, لیکن نئی اسکیمز کے لیے ابھی اور ہم وضاحت میں چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے آ جائے اور اس آسپیکٹ کو بھی ایگزامن کر لوں. دیکھیں بیک وقت کیونکہ بالکل ہم ابھی ہم سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ بہتر ہو, بلکہ میں تو مروتاً آپ لوگوں کا اس قدر پریشر ہوتا ہے, میں تو سوچتا ہوں سینسیبل بات یہ ہے کہ میں کچھ دنوں بعد ہی گفتگو کروں. بہت سی چیزوں کے لیے میں تیار نہیں ہوں, بہت سی چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے, بہت سی چیزوں کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے, ڈیسائیڈ کرنا ہے. کوئی ایک سیر حاصل گفتگو تو کچھ عرصے بعد ہی شاید ہو پائے گی. یہ صاحب کاٹیے گا نہیں. یہ سر آپ کے اندر جو آپٹمزم اور پازیٹیوٹی ہے اس وقت میری نظر میں پورے نیشن کو اس پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, اس سوچ کی ضرورت ہے, اس پرسیپشن, اس نظریے کی ضرورت ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ رہا ہے. سر میری ایک اور تجویز ہے سر, ایک میں نے آپ کو پہلی دی ہے سولر پارکس کی, ایک اور بڑی اچھی تجویز دینے جا رہا ہوں جس سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اسپیشلی مہنگائی کے. سر کراچی سے 2 گھنٹے دور 80 روپے لیٹر پیٹرول مل جاتا ہے سر. اگر وہ 80 روپے لیٹر پورے پاکستان میں ملے تو ہماری زندگی کتنی اچھی ہو جائے. وہ تو اسمگلڈ ہے, دوسرے وہ ٹیکس ایویڈ کر کے 80 روپے کا ہے,
تو سر اگر ٹیکس لگ بھی جائے چلے پھر 150 کا ہو جائے گا سر, 300 سے تو بہتر ہوگا سر, 50% انفلیشن پہ امپیکٹ آ جائے گا. ہم کیوں نہیں اس کو لیگل فریم ورک میں لا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے؟ فار ایگزامپل ایران نے اپنی پارٹ کی سر گیس پائپ لائن بنا دی, ہم نہیں بنا رہے. ہم اس لیے نہیں بنا رہے, وہ سینکشنز ہیں ایران پہ اور اس کو ہم اوور کم سر انڈیا ان سے پیٹرول لے رہا ہے, چائنا لے رہا ہے, ہم نہیں لے ہم سکتے. خدا کرے اس کو اوور کم کر سکیں. اور غالباً ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے, ہماری فارن منسٹری نے اس کو شاید ٹیک اپ بھی کیا ہے, اگر مجھے صحیح درست یاد ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کوئی اچھے ریزلٹس آ جائیں, ورنہ وہ تو ہمارے بالکل انہوں نے ہمارے بارڈر سے, بلکہ ایک وہ ہے غالباً ہم ویور مانگ رہے ہیں یا کسی قسم کا کنسیشن ایران سے مانگ رہے ہیں, ورنہ تو ہمیں ایران کو ہم بجلی لیتے ہیں ان سے سر, ہاں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا یہ جو ہم ان سے اب نہیں خرید رہے. اور ہم ان سے سر بجلی لیتے ہیں آفیشلی, تو پھر ہم ان سے گیس بھی لے سکتے ہیں, پیٹرول بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس سے ہماری مہنگائی ختم ہو جائے گی شاید, اس لیے نہیں لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کام جو پاکستان کے لیے اچھا ہو. ایسا ہرگز نہیں, یقیناً بہت سخت مجبوریاں ہیں, اس کو اوور کم کرنے کے لیے غالباً کوشش ہو رہی ہے. اور مجھے اگر درست یاد ہے تو اس حوالے سے میرے علم میں بھی آیا تھا کہ گورنمنٹ اور ہماری منسٹری آف فارن افیئرز اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے. سر جو پولیٹیکل اس پہ کرنٹ انوائرمنٹ ہے, آف کورس آپ کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانا ہے, اور آپ کی خواہش ہوگی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی اچھے سے اچھا ہو, اور ہم بھی اپیل کریں گے تمام لوگوں سے اب ضرور الیکشن کے دن پہ گھر سے نکلیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں. لیکن جو اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, بڑی گھٹن کا ماحول ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا سر؟ دیکھیں یہ تو الیکشن ڈے کو ہی پتہ چلے گا, لیکن ہماری کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہوگی کہ لوگ راغب ہوں ووٹ ڈالنے کی طرف, اور ان کے اس یقین میں اضافہ ہو کہ ان کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا, اور فری فیئر اور امپارشل الیکشنز ہوں گے. امید کی جاتی ہے, اور امن و امان بھی بہتر ہو, اور پارٹیز کے درمیان بھی کوارڈینیشن ہو آپس میں, اور ان میں بھی ایک اعتماد کی فضا بحال ہو. کوئی اپیل کرنا چاہیں گے پاکستان کے لوگوں سے چیف منسٹر صاحب؟ اس حوالے سے یہی اپیل کی جائے گی کہ وہ کھل کے میدان میں آئیں اور یقین کے ساتھ اپنا ووٹ دیں کہ اس ووٹ ان کا ووٹ ضائع نہیں جائے گا, اور جس کے لیے وہ ووٹ کریں گے وہ اسی کے حق میں کاؤنٹ ہوگا انشاءاللہ. اور اگر بیلٹ پیپر سے ایک بہت مشہور نشان غائب ہو جائے بلے کا, تو کافی دل ٹوٹیں گے نہیں حضور؟ اب دیکھیں یہ تو ابھی پری میچور ہے اس پہ کوئی کمنٹ کرنا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن if it happens, it will break a lot of hearts. آئی بلیو سو کہ کچھ لوگ یقیناً ہر ایک پارٹی کے چاہنے والے ہوتے ہیں, فالوورز ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ یقیناً ہوں گے جو کہ بلے کو بھی چاہتے ہوں گے. آپ سر کس کو چاہتے ہیں؟ میں تو اپنے لوگوں کو چاہتا ہوں. اور لوگوں کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے 2030 تک سر؟ کون نہیں چاہے گا کہ انتہائی بلند مقام پہ نہ اس کے لوگ ہوں؟ یقیناً ہر کوئی چاہے گا حضور, لیکن جو ویژن ایز اے چیف منسٹر ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کسی اور کا نظر نہیں آ رہا, اس لیے آپ کا دیکھ کر ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں, دل باغ باغ ہو رہا ہے, اور آپ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, شاید دوسرے ہم تو ٹائم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں, کوئی ٹائم ہی نہیں دیتا. ٹائم کا یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں, میں ایک دوسری مرتبہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں, شاید میرے اندر ایک کمزوری ہے, میں مروت شاید تھوڑی سی زیادہ رکھتا ہوں, ورنہ میں عرض کر دوں کہ یہ ذرا مناسب وقت نہیں ہے زیادہ گفتگو کرنے کا. لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی, ہم بڑے شکر گزار ہیں. وی لو یو فار دیٹ, تھینک یو سو ویری مچ چیف منسٹر صاحب. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. بڑی بہترین خوبصورت گفتگو کی. جو ان کا ویژن ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, کیونکہ اگر ان کا ویژن ہے وہ پورا ہو گیا تو کراچی, سندھ, پاکستان سب کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ ایک دن. تلا جو تو اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.